یعنی سری لنکا میں دیوالیہ پلس انقلاب آیا، افغانستان میں 20 سال کی جنگ لگی ہوئی تھی، ان کا زر مبادلہ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ضبط ہے کیونکہ بچوں کو سکول نہیں جانے دیتے۔ بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، وہاں آئینی حکومت ہی نہیں ہے، کسی کو لا کے بٹھا دی ہے، ان کو یہ نہیں پتا ان کے الیکشن کب ہونے ہیں۔ نیپال میں جو ہے ایک ماوسٹ انسرجنسی ہے، ہر دوسرے روز وہ دارالخلافہ پہ حملہ کرتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہم صبح ہیں کہ نہیں ہے۔ یعنی ایسے ممالک کا 6.4% اور ہمارا 2%، جبکہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم کوئی 3.8% تک جائیں گے۔ اور ابھی ایک 10 سال پرانے اعداد و شمار استعمال کر کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے فائنانس منسٹر نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی میٹنگ کال کی، یہ اخباروں کی فرنٹ پیج کی زینت بنی ہوئی تھی آج سے 2 ماہ پہلے، جس میں انہوں نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو بولا کہ آپ ہمیں 10 سال پرانے اعداد و شمار کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہوگا کہ ہمیں روکا جا رہا ہے۔ تو پھر فائنانس منسٹر نے غصے میں آ کے، طائش میں آ کے کہہ دیا کہ جناب آپ بتائیں کون سا منسٹر آپ کو روک رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ میریٹائم افیئرز کا منسٹر تو نہیں روک رہا ہوگا نا جب وہ پلاننگ کے نیچے ہے، یا وہ ایجوکیشن کا منسٹر روک رہا ہوگا؟ obviously وہ جس منسٹری کے تابع ہیں انہوں نے ہی ان کو کہا ہوگا۔ تو اگر یہ حالت ہے کہ ہماری اپنی ہی گورنمنٹ ہمارے اپنے ہی ملک کے اعداد و شمار مسک کر رہی ہے، ان کو رکاوٹ بن رہی ہے، وہ سامنے نہ آئے تو وہ شرمندہ ہے تو روک رہے ہیں نا۔ کیوں فائنانس منسٹر کو یہ کہنا کہا؟ میں نے تو نہیں کہا نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک المیہ بن چکا ہے پاکستان کا کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں آتی اس کو پھاڑ کے پھینک دو، اس کی بات ہی نہ کرو۔ آج پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اکنامک سروے میں ان امپلائمنٹ کے فگر ہی نہیں آئے، فگر ہی نہیں ہے سرے سے۔ چھوڑ دیں کہ اوپر گئے نیچے گئے، انہوں نے کہا یہ مٹا ہی دیں، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں بار بار مختلف فگرز کے ساتھ۔ ابھی آپ کے پاس ڈسکوز کے فگر آئے ہیں، بڑے دھوم دھام سے کہہ رہے ہیں ہم نے چوری کم کر دی۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، فرنٹ پیج کی نیوز ہے کہ نیپرا کہہ رہی ہے کہ یہ فگر جھوٹ ہے، ہم ان کو مانتے ہی نہیں کہ ڈسکوز میں چوری کم ہوئی ہے، کیونکہ پاور سیکٹر میں پاور آف ٹیک ہی نہیں بڑھی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے کام نہیں چلنا، اور دن بدن اگر یہ 1.7% 2% ہی گروتھ رہی جو پاکستان کی پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 2023 سینسس کے مطابق 18.7 ملین لوگ ان امپلائڈ ہیں، یہ 22% بنتا ہے، 22%۔ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین بے روزگاری کی سطح یہ، اور یہ ان سے نکل گئی کیونکہ اعداد و شمار اتنے ہوتے ہیں پاپولیشن سینسس میں کہ شاید ان کو یاد نہیں رہا۔ ابھی انہوں نے مٹا دیا، یعنی فائنانس سروے میں دیا ہی نہیں، تو ابھی آگے یہ کیا بتائیں گے ہمیں کہ یہ 6% ہے 8% ہے؟ اس کو کہاں لے جائیں گے فگر کو؟ اور اس کی بیسک وجہ ایک ہی ہے کہ ہماری کبھی توجہ اس طرف نہیں رہی کہ ہم اپنے کیک کے سائز کو بڑھائیں، اپنی جی ڈی پی کو بڑھائیں۔ اگر ہم 5ویں بڑی آبادی کا ملک ہے تو ہمیں 5ویں بڑی معیشت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ریسورسز کی تو کوئی کمی نہیں ہے، ریسورسز کی مینجمنٹ کا ایشو ہے۔ اور اگر اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس یوتھ ہے، بجائے ہم انہیں ان امپلائڈ رکھنے کے اگر ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے تو پھر جی ڈی پی ڈبل کرنے سے ظاہر قرضے بھی ہمیں آدھے نظر آئیں گے جب اس کی ریشو نکالتے ہیں، ادائیگیاں بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں ہم ہو جائیں گے کیونکہ ہماری انکم بڑھ رہی ہوگی۔ تو جہاں تک حکومت اپنی انکم نہیں بڑھاتی ہے، اور انکم ضروری نہیں کہ غیر ضروری ٹیکسز لگا کر بڑھائی جائے، اس کے لیے گروتھ کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک گروتھ کا ٹارگٹ ہمارا 5% تو نہیں، میں تو کہتا ہوں 6% سے ذرا اوپر کوئی ایک ڈیکڈ کے لیے یعنی 10 سال کے لیے ہونا چاہیے۔ چائنا نے بھی ایسے ہی اپنے آپ کو آگے بڑھایا، انڈیا نے بھی ایک فیز میں اپنی جی ڈی پی گروتھ کو 6% سے اوپر کیا۔ ہم اس معاملے میں بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہماری کوئی جو شروع میں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ہماری دیر پا ایسی پالیسیاں نہیں ہیں، کوئی لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کہیں کہ جی ہر سال ہم یہ کریں گے۔ اب دیکھیے 11.7 ٹریلین دفعہ ایف بی آر نے جیسے بھی اکٹھا کیا، چلے وہ تو بحث نہیں ہم کرتے کتنا ہائی ریٹ تھا، ریفنڈز نہیں دیے، کیا نہیں کیا، لیکن باہر کیف کی ٹیم میں تو آیا، اس میں سے ہم نے بہت بڑا حصہ یعنی 53 آپ دیکھ لیجئے کہ 57.5% صوبوں کو بھی دے دیا۔ تو وفاق کے پاس تو پھر بھی اتنا نہیں بچا کہ وہ 8.8 ٹریلین کا سود ہی ادا کر پاتا، پھر اسے قرضے لینے پڑے ہیں۔ تو یہ کہانی تو اپنی جگہ موجود ہے نا، چاہے ہم کچھ بھی دعوے کرتے رہیں کہ ہمارے صرف 2 اخراجات ہی جو ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پوری آمدنی کو، چاہے وہ ریونیو کی ہو یا نان ریونیو کی، اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس سے پھر قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو اس کو تو ایک ہی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے کہ پھر ہم اپنی جی ڈی پی گروتھ کی طرف توجہ دیں، آمدنی بڑھانے کی طرف توجہ دیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ تھوڑی سے مائکرو نمبرز بہتر ہونے پہ خوشی کا اظہار ہی کرتے رہیں۔